بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبہ اور طالبات، انشاءاللہ ابھی ہم العقیدۃ الواسطیہ پڑھیں گے، جو کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں ایک لمبی مدت سے، اور بلکہ اس کتاب کا جو ایک دوسرا اہم حصہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ذکر کی گئی ہیں جن میں اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کا تذکرہ ہے۔ تو آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس حدیث میں اللہ عز و جل کے اللہ عز و جل کو دیکھنے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ اللہ عز و جل کو دیکھیں گے اہل ایمان۔ آئیے پہلے میں حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیته۔ ایک اور روایت میں ہے لا تضارون فی رؤیته، اور ایک روایت میں لا تضارون فی رؤیته۔ فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق علیہ۔ اس حدیث کی شرح کرنے سے پہلے اس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ کیا اہل ایمان اللہ عز و جل کو دیکھیں گے؟ کیا اللہ عز و جل کا دیدار اہل ایمان کریں گے؟ جی ہاں، اللہ عز و جل نے اہل ایمان پر اپنی بے شمار نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں ایک بہت بڑی نعمت وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس دولت کی بنیاد پر اللہ عز و جل کا دیدار ہوگا، جو کہ سب سے بڑا انعام ہوگا قیامت کے دن اہل ایمان کو۔ جیسا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم: وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرۃ، کہ جس دن اہل ایمان کے چہرے سرسبز و شاداب ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، دیکھنے والے ہوں گے۔ یعنی امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے بالکل سرسبز و شاداب، یعنی حشاش بشاش ہوں گے اپنے رب کے دیدار کی وجہ سے، کیونکہ جب اپنے رب کے دیدار کو دیکھیں گے تو گویا کہ اس کے وہ نور کو بھی دیکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہی کہا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کہا کہ اہل ایمان اپنے رب کی جانب دیکھیں۔ بہت سارے مفسرین نے بھی یہی تفسیر بیان کی ہے کہ اہل ایمان کو ان کے رب کا دیدار، یعنی اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور ایک جگہ اللہ عز و جل نے فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ اہل ایمان کو جنت میں تو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس مزید ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ زیادہ ہے۔ تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ وغیرہ کہ وہ مزید ہے النظر الی وجہ اللہ عز و جل، کہ وہ اللہ عز و جل کی جانب دیکھنا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جنہوں نے احسان کیا، جنہوں نے اچھا کیا، ان کے لیے حسنہ ہے، حسنہ یعنی جنت ہے۔ وزیادہ، زیادہ سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ النظر الی وجہ اللہ الکریم، کہ وہ اللہ عز و جل کے طرف دیدار ہے۔ جیسا کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا دخل اہل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار
قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل وهي الزيادة، ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حضرت شہیب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ عز و جل کہے گا کہ تمہیں اور کچھ چاہیے، تمہیں اور کچھ دوں میں؟ تو وہ سب کہیں گے کہ اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو پر نور نہیں بنا دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دلا دی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ، راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ، تو پردہ اٹھے گا یا پردہ ہٹائے گا اللہ عز و جل، تو کہتے ہیں کہ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. کہتے ہیں کہ یہ ساری نعمتوں سے زیادہ بڑی نعمت، مطلب اتنی اچھی نعمت کوئی اور نعمت نہیں ہوگی اللہ کے دیدار سے بڑھ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی زیادہ، یہی زیادہ ہے. اور اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 26 یعنی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ پڑھا. اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں. سورۃ المطففین کی آیت جو ہم میں سے اکثر کو یاد ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اس آیت میں تو اہل کفر کے متعلق ہے کہ ان کے اور رب کے درمیان پردہ ہوگا، آڑ ہوگی. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اور اہل ایمان اور رب العالمین کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ عز و جل ناراض ہوں گے اہل کفر سے تو پھر اللہ عز و جل اپنا دیدار نہیں کروائیں گے. اس طرح کی بہت ساری اور بھی آیتیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی آیتیں کافی ہیں. حدیثوں میں بھی بہت ساری احادیث موجود ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے دیدار کا تذکرہ کیا ہے. ایک حدیث تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. ایک اور حدیث جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بلکہ یہی روایت جو آپ نے ابھی پڑھا ہے وہ ہے، اور اس سے کچھ الگ الفاظ بھی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ هل نرى ربنا يوم القیامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، کہ کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر تمہاری آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف محسوس کرتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ لا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، اسی طرح سورج کو جو کہ بادلوں میں ہے اسے دیکھ کر تم تکلیف محسوس کرتے ہو؟ کہا نہیں. تو کہا اسی طرح تم بھی اللہ عز و جل کو دیکھو گے. اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیته، یعنی تم عنقریب دیکھو گے اپنے رب کو جیسے تم دیکھتے ہو 14ویں رات کے چاند کو، جس کی رؤیت میں، جس کے دیدار میں تمہیں تکلیف، جس کے دیدار سے تمہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر انکم سترون، چلے میں اور بھی آیتیں میں آپ کے سامنے، حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے کہا کہ ایک اور روایت میں لا تضارون ہے، تو راوی کو شک ہو گیا بخاری کی روایت میں کہ آپ نے لا تضامون کہا یا لا تضارون کہا. دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں کے معنی وہی ہے کہ تمہیں کوئی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی. اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور کہا کہ انکم سترون ربکم عیانا کما ترون هذا لا تضامون فی رؤیته. چاند کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اس طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہاں پر میں کما ترون القمر لیلۃ، سب سے پہلے یہ کہ سترون ربکم سین فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، تو فعل مضارع کو
مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، یہ آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا. یعنی تم دیکھو گے اپنے رب کو، یقیناً تم دیکھو گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکم سترون ربکم، پوری تاکید کے ساتھ کہا کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے. کما ترون القمر لیلۃ البدر، کما ترون ما مصدر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جہاں آپ نے پڑھا ہوگا ما نافیہ ہے، جہاں آپ نے پڑھا ہوگا ما موصولہ ہے، ما مصدریہ بھی ہے. ما مصدریہ بھی مطلب یہ جیسے آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا فعل مضارع پر اگر ان داخل ہوتا ہے تو مصدر کا معنی دیتا ہے، تو ویسے ہی ما جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، جب نہیں، ہمیشہ نہیں، بلکہ ما فعل مضارع پر داخل ہو کر مصدر کا معنی بھی دیتا ہے. جیسے یہاں پر ہے کما ترون القمر، یعنی کما ترون القمر کرؤیتکم القمر، تمہارے چاند کو دیکھنے کی طرح، تمہارے چاند کو دیکھنے کی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے. تو یہاں پر ایک اشکال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح چاند کو تم دیکھ رہے ہو تو اللہ کو بھی دیکھو گے، تو کیا اللہ عز و جل بھی نعوذ باللہ چاند کی طرح ہے؟ لا، لیس کمثلہ شیء. نہیں، یہاں پر جو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ تشبیہ رؤیت کی ہے، نہ کہ مرئی کی ہے یا مرآ کی ہے. یعنی تشبیہ رؤیت کی ہے، جس طرح تم دیکھ رہے ہو تو تمہیں کوئی تکلیف، اس رؤیت میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں، اور تم بڑے ہی راحت کے ساتھ، آرام کے ساتھ تم دیکھ لیتے ہو. ایسے ہی اللہ عز و جل کو بھی تم دیکھو گے، تمہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی تعب اور تھکان تمہیں نہیں ہوگی. یہ ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر کما ترون القمر، تم اللہ عز و جل کو دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل بھی چاند کی طرح ہے، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے. یہاں یعنی کما ترون یعنی ما مصدر کا معنی دے رہا ہے، تو اس کا معنی کیسے ہوگا؟ کرؤیتکم القمر، تمہارے چاند کو دیکھنے کی طرح لیلۃ البدر میں. لیلۃ البدر یعنی یہ لیلۃ البدر کون سی، لیلۃ البدر یہ کون سی رات ہے؟ کون سی رات ہے؟ ہم سمجھتے ہیں صرف 14ویں کی رات، جیسا کہ میں نے ابھی کئی مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا. جبکہ شارحین کہتے ہیں کہ یہ رات 13 سے شروع ہو، جس کو ایام البید بھی کہا جاتا ہے. یہ رات 13 سے بھی شروع ہوتی ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ 13، 14، 15 تینوں راتیں ہیں. تینوں راتوں میں بھی آپ دیکھیں گے چاند بالکل مکمل، 14 کو تو مکمل ہو ہی جاتا ہے، لیکن 13 سے ہی تقریباً وہ تکمیل کے قریب ہوتا ہے. تو اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چاند کو دیکھو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں کوئی مشقت نہیں ہوگی. اسی طرح تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے تو تمہیں کوئی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی. یہاں پر کچھ لوگ انکار کرتے ہیں اس کا، کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ عز و جل کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ عز و جل کو نہیں دیکھ سکتے. تو پھر اس حدیث میں کیا مطلب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دیکھو گے؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر علم مراد ہے، رؤیت سے مراد علم ہے. رؤیت سے مراد دیکھنا نہیں ہے، یعنی بصارت نہیں ہے، بلکہ علم مراد ہے. اسے کہتے ہیں جو کہ غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح تشبیہ دی، کہا کہ تم چاند کو دیکھتے ہو، تو وہاں پر تو علم کا معنی نہیں کرتے، وہاں تو سیدھے سیدھے رؤیت کا معنی کرتے ہیں. تو یہاں پر کیوں علم کا معنی ہم کر رہے ہیں؟ تو بہرحال اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور بہت سارے احادیث اور آیتوں سے، کہ اللہ عز و جل کو اہل ایمان قیامت کے دن دیکھیں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، کون سی نماز ہے طلوع شمس سے پہلے کی؟ فجر کی نماز ہے. وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم مغلوب نہ ہو جاؤ، اگر تم یہ کر سکتے ہو تو تم کرو. مطلب یہ ہے اس کا کہ ان دو نمازوں کا تم بہت زیادہ اہتمام کرو، یعنی نماز فجر کا اور نماز عصر کا. نماز فجر اور نماز عصر، نماز عصر کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ یہ نماز بڑی فضیلت والی نماز ہے. نماز عصر
फजीलत वाली नमाज, बल्कि बाद में उलमा ने कहा कि ये फजर से ज्यादा फजीलत वाली नमाज है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हाफिज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता कहा। तो सलात वुस्ता यानी असर की नमाज फजर की नमाज से ज्यादा अफदल वाली है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने खास तौर पर सलात वुस्ता का यहाँ पर जिक्र किया है। बात कहते हैं कि हाँ, असर की नमाज फजर से अफजल है और फजर की नमाज असर से अफजल है, क्योंकि अल्लाह के रसूल अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान में फजर की नमाज का तज़किरा करते हुए कहा कि वह कुरान अल फज्र इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा। यहाँ पर फजर की नमाज मुराद है, कुरान अल फज्र से मुराद यानी फजर की सलातुल फज्र मुराद है। दोनों नमाजें बड़ी फजीलत वाली हैं, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सल्लल बर्दैनी दखलल जन्नह, मन सल्लल बर्दैनी दखलल जन्नह, जो दो ठंडी नमाजों को अदा करता है, यानी ठंडे वक्त जो अदा होती हैं, नमाज फजर है और नमाजें, इससे मुराद मुहद्दिसीन ने जिक्र किया नमाज फजर और नमाज असर, इन दो नमाजों को जो अदा करते हैं वो जन्नत में दाखिल होते हैं। तो यहाँ तक यह हदीस खत्म होती है, मतलब चंद जुमले शरह के तौर पर जो मैंने जिक्र किए यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ। उसके बाद फिर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा कि इला अमसाली हादिहि अल अहादीस अल्लती युखबिरु फीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रब्बिही बिमा युखबिरु बिही। कहते हैं कि चंद हदीसें हमने यहाँ पर जिक्र की हैं और इस तरह की और भी हदीसें हैं, इस तरह की यानी अल्लाह के अज़्ज़ व जल के सिफात के सिलसिले में बहुत सारी हदीसें हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, इला अमसाली हादिहि अल अहादीस, यानी इस तरह की हदीसें, मतलब है कि और भी हैं जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल से अल्लाह अज़्ज़ व जल से सुनकर या अल्लाह अज़्ज़ व जल से हमें खबर दी है। वही के जरिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो बातें पहुंची, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसकी खबर दी है, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दिया है। मतलब ये है कि जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, दरअसल यही सारी बातें, ये बातें वो हैं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई हैं, क्योंकि हम सबका ईमान है कुरान की इस आयत पर जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि अहादीस मुबारका भी वही हैं जिनको हम वही गैर मतलू कहते हैं। मतलब यह है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कहा। जो कुछ अहकामात चाहे वो कुरान की शक्ल में हो ये तो सबको पता है, लेकिन अहादीस की शक्ल में जो कुछ अहकामात शरीयत हमारी मौजूद है वो भी अल्लाह अज़्ज़ व जल के की वही ही है, अल्लाह अज़्ज़ व जल की वही है। तो इला अमसाली हादिहि अल अहादीस التي يخبر فيها النبي रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रब्बिही बिमा युखबिरु बिही, जो कुछ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने खबर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। तो यानी ईमान जैसे कुरान पर हमारा ईमान होता है वैसे अहादीस पर भी हमारा ईमान होना चाहिए। फर्क सिर्फ ये है कि जब हम कुरान को मानते हैं तो सिर्फ हम ये देखते हैं कि इस आयत का मतलब क्या है, सिर्फ दलालत को देखते हैं, जबकि अहदीस हमारे सामने जिक्र की जाए तो हमें सबूत भी देखना है और दलालत को भी देखना है। मतलब ये भी देखना है कि यह हदीस साबित है कि नहीं है, और फिर ये देखना है कि यह हदीस किस बात पर दलालत कर रही है। फर्क सिर्फ इतना ही है, वरना कुरान का जो मकाम है हदीस का भी वही मकाम है। और फिर कुरान चूंकि वही मतलू है और अहादीस को हम वही गैर मतलू कहते हैं, क्योंकि कुरान के एक एक लफ्ज पढ़ने पर हमें अजर और सवाब लिखा गया है, जबकि हदीस के एक एक लफ्ज पढ़ने पर हमें सवाब नहीं लिखा गया। अलबत्ता हुसूल इल्म का सवाब हमें जरूर मिलेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हमें सवाब जरूर मिलेगा, हदीस के पढ़ने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी का हमें सवाब मिलेगा। लेकिन जिस तरह कुरान के एक एक हर्फ के पढ़ने का सवाब के एक एक हर्फ पर 10 नेकियां जो लिखी जाती हैं वो हदीस के पढ़ने पर नहीं है, क्योंकि कुरान साबित है
قرآن ثابت ہو چکا ہے، احادیث ثابت کی جاتی ہیں کہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کے بعد دلالت دیکھی جاتی ہے۔ تو میں مختصر انداز میں، مختصر اسلوب میں کہوں گا، قرآن کی آیت ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن یہ آیت ثابت ہے نہیں ہے، بلکہ ہم یہ بس اتنا ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ آیت کس بات پر دلالت کر رہی ہے، کس بات پر دلالت کو دیکھنا ہوتا ہے، مدلول کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور جب حدیث ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے تو ہم ثبوت اور دلالت دونوں چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ، بالکل فرقہ ناجیہ الفرقۃ الناجیہ، فرقہ گروہ اور جماعت کو کہتے ہیں۔ فرقۃ الناجیہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ الفرقۃ الناجیہ، نجات پانے والی جماعت، نجات پانے والا گروہ۔ یہ کون سا گروہ ہے نجات پانے والا؟ نجات پانے والا گروہ کس چیز سے نجات پانے والا؟ بدعت و خرافات سے نجات پانے والا، شرک و کفر سے نجات پانے والا، ہر طرح کی معصیتوں سے نجات پانے والا گروہ الناجیہ، فرقۃ الناجیہ۔ اسی طرح یہ تو دنیا میں، آخرت میں انشاءاللہ جہنم کی آگ سے نجات پانے والا۔ تو اسی لیے اس گروہ کو الفرقۃ الناجیہ، فرقۃ الناجیہ ہے کون؟ اہل السنت والجماعہ ہے۔ اہل السنت والجماعہ، اس کی مکمل شرح کتاب کے شروع ہی میں ہو چکی تھی کہ الفرقۃ الناجیہ کون ہے، اہل السنت والجماعہ ہے۔ اہل السنت والجماعہ کا کیا مطلب ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ لوگ یا وہ جماعت جس نے سنت کو لازم پکڑا اور سنت پر ہی سب جمع ہوئے، سنت پر سب جمع ہوئے۔ اس کے لیے دلیل کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون فرقہ جنت میں جائے گا؟ صحابہ کے سوال پر آپ نے کہا تھا کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ تو اس لیے اس گروہ کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، ورنہ تو اس دور میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قبر پرستی میں مبتلا ہیں، شرک اور کفر میں مبتلا ہیں، بدعت و خرافات میں مبتلا ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اہل سنت والجماعت کہنے کا حق نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت یہ نام اس لیے دیا گیا، یہ اس وقت دیا گیا تھا، یہ آپ لوگوں کو بارہا بتا دیا گیا، اور شیخ استاد محترم محمد عبدالحفیظ حفظہ اللہ سے بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب شیعہ وجود میں آتے ہیں، شیعہ علی، ان کے مقابلے میں اہل السنہ والجماعہ کہا گیا تھا، اور یہ عالمی طور پر مسلمانوں کو جو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک سنی اور دوسرا شیعہ، تو سنی کا مطلب وہی ہے اہل السنہ والجماعہ، اہل سنتی والجماعتی۔ اس کے بعد کہا یؤمنون بذلک، اہل السنہ والجماعت جو کچھ باتیں اس سے پہلے گزری ہیں، چاہے وہ قرآن کی آیتوں کی شکل میں اللہ کے اسماء و صفات کا تذکرہ ہوا ہو، چاہے قرآن کی آیتوں میں اللہ کے اسماء و صفات کا تذکرہ ہوا ہو، چاہے احادیث مبارکہ میں اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کا تذکرہ ہوا ہو، تو اہل السنت والجماعہ ان سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی جو کچھ رسول، اور اسی طرح یہاں پر یؤمنون بذلک یعنی بما اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، الفرقۃ الناجیہ اہل السنت والجماعہ، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرقہ ناجیہ نجات پانے والی جماعت جو کہ اہل السنت والجماعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو کچھ اللہ کے اسماء و صفات کا تذکرہ کیا ہے، یہ اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ کما یؤمنون بما اخبر اللہ به فی کتابہ، ویسے ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ مطلب یہی ہے جو اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اہل سنہ والجماعہ جیسے کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، کتاب میں موجود یعنی کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کتاب اللہ میں موجود اخبار پر ایمان رکھتے ہیں، کتاب اللہ میں موجود اللہ عز و جل کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتے ہیں، ویسی احادیث مبارکہ پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل سنت والجماعہ کا ایمان ہے، اور احادیث مبارکہ میں جو اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کا ذکر ہے اس پر ویسے ہی ایمان ہے۔
من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل. یہ بارہا جملہ آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے کہ ایمان کیسے لاتے ہیں، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تکییف اور تمثیل کے. تو یہ تحریف کیا چیز ہے، تعطیل کیا چیز ہے، تکییف اور تمثیل کیا چیز ہے، ساری چیزیں کتاب کے شروع ہی میں ہم بیان کر چکے ہیں. کسی کو یاد کرنا ہو تو پچھلی ریکارڈنگز وہ ضرور سنیں، اور پچھلا جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، پڑھایا ہے، اس کو وہ ضرور سنیں.